ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور آپ سنیں گے اور ضرور دوسروں کو سنائیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اللہ پر بھروسہ کیا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں اللہ پر بھروسہ کیا اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب میں توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، تبھی تو میرے لیے اللہ کافی ہوگا۔ ادھر سنو، جب میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا، جب ہی نہ اللہ میرے لیے کافی ہوگا۔ اب اللہ کے کچھ کرتے نہیں، اللہ کے کچھ مانتے نہیں، اللہ کے حکم کو ہم چلتے نہیں اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے زندگی میں لانے کی فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ میرے لیے کافی کیسا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت اسرائیل آئے اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑا غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کون؟ اسرائیل ہو؟ بولے ہاں میں اسرائیل ہوں، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، پریشان ہو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، تم میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، میں آپ کی روح قبض کرنے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیا کہا کہ اے ابراہیم علی نبینا علیہ، اے خلیل اللہ، میں آپ کی روح قبض کرنے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت ملک الموت نے کہا، موت کے فرشتے نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آیا، آپ کی روح قبض کرنے نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بہت اچھا کیا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو، لیکن کہنے لگے پہلے تو یوں سمجھے کہ میرے روح قبض کرنے آ گئے، اس سے پورا پسینہ ہو گئے، پورے گھبرا گئے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں روح قبض کرنے نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے ملک الموت، جب تم روح قبض کرنے آؤ میری، تو مجھے پہلے سے اطلاع کر دیا کرو، پہلے سے مجھے اطلاع کر دیا کرو، پہلے سے مجھے بتا دیا کرو، پہلے سے مجھے آگاہ کر دیا کرو کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں، پہلے سے بتا دیا کرو۔ اب ملاقات کر کے حضرت ملک الموت چلے جاتے ہیں۔ اب کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد پھر ملک الموت پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حیرت ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے آپ نے تو کہا تھا کہ میں اطلاع کروں گا، خبر بھیجوں گا، سندیشہ دوں گا، آپ اچانک آ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے خلیل اللہ، آپ ذرا دماغ کو ٹھکانے پہ رکھ کر مجھ سے بات کیا کیجیے۔
میں اس وقت جو آیا تھا آپ سے ملنے کے غرض سے آیا تھا، اور اس وقت جو میں آیا ہوں آپ کی روح قبض کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اس وقت ملاقات کی نیت تھی، اب روح قبض کرنے کی نیت ہے۔ اس وقت آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اب آپ کا روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سرخ ہو جاتے ہیں، ایک تڑپ جاتے ہیں، کہا کہ آپ نے میری روح قبض کرنے کے پہلے مجھے سندیشہ نہیں بھیجا۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے بات کیجیے، جس وقت میں آیا تھا آپ کی داڑھی کے بال، آپ کے سر کے بال پورے کے پورے سیاہ تھے، یعنی کالا تھا، آپ کا بدن تندرست تھا، عقل تھا، چاون تھا، آپ جو ہے کسی کے باپ تھے، آپ نوجوان تھے۔ میں اس وقت جو آیا ہوں آپ کے چمڑے لٹک گئے، آپ کے ہاتھ کے چمڑے لٹک گئے، آپ کے نانا دادا کوئی تھا، ابھی آپ خود نانا دادا بن چکے ہیں، آپ کی کمر جھک گئی، سر اور داڑھی کی بال سفید ہو گئی۔ یہ تو میرے اللہ نے تمہیں سندیشہ بھیج دیا، اس کے باوجود تم نے اس پر توجہ نہیں کیا۔ میرے اللہ نے ضرور تمہیں سندیشہ بھیجا ہے، لیکن تم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، میں آپ کا ابھی اسی وقت روح قبض کرنے آیا ہوں۔ روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ اللہ کا سندیشہ صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے۔ اللہ بار بار وارننگ دے رہا ہے، اللہ ٹریننگ دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو تم مجھے مت